السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حسن نثار صاحب جو ہے وہ جھوٹ کا پلندے کو ایسے پیش کریں گے کہ جیسے اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی وہیں سے آ رہی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو میں یہ کیا کہتے ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں اور کس حد تک وہ باتیں صحیح ہیں، کیونکہ یہ کئی ساری چیزوں کو ٹوسٹ کر کے سامنے والے کو بیوقوف بنانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جوان طبقے کا اور جو پوری قوم کا جو مورائل ہے، جو ان کی ہمت ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. تو چلیے دیکھتے ہیں. تب سے شروع ہوا جب ترکی میں شیخ الاسلام نے مولانا نے کہا پرنٹنگ پریس نہیں. اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں مولانا نے کہا پرنٹنگ پریس نہیں، پہلی بات یہ مسلمانوں کا ایمان کس بات پر ہے؟ قرآن پہ ہے کہ نہیں؟ قرآنی کتاب ہے کہ نہیں؟ جب قرآن جب پرنٹنگ پریس کے بغیر نہیں چلے گا، نہیں ملے گا مسلمانوں تک، تو کیسے چلے گا؟ تو یہ پہلے جو بات کر رہے ہیں پرنٹنگ پریس کی جو بات کی ہے، وہاں کیا مسائل تھے، کیا چیزیں موجود تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے منع کیا. مگر پرنٹنگ پریس تو استعمال ہوتا ہے قرآن پبلش کرنے کے لیے. تو اب ان کی جو بات ہے یہ بالکل یہیں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. کوئی وجہ تھی، کیا وجہ تھی، وہ اس کے بارے میں ہمیں کانٹیکس پورا نہیں پتہ، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ انہوں نے منع کر دیا تو اسلامی ممالک پوری دنیا پیچھے چلی گئی. ہم صدیوں پیچھے چلے گئے. پہلا میڈیکل کالج مولانا نے کہا نہیں، یہ غیر اسلامی ہے. اچھا، انہوں نے پھر میڈیکل کالج کی بات کی کہ یہ انہوں نے مولانا نے منع کر دیا. کیا اسلامی ممالک میں میڈیکل کالج نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں کیا میڈیکل کالج موجود نہیں ہے؟ اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا سچویشن نہیں تھی؟ ہمارے یہاں کیا میڈیکل سائنس میں ہمارے یہاں پہلے کیا جو ہے خواتین میڈیسن میں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا پہلے میڈیکل سائنس سے پہلے جو ہے ہمارے یہاں دایا اور یہ ان کا پیشہ نہیں تھا؟ اب یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ اب صرف گمراہ کرنے والی بات ہے، اور ایک پوائنٹ کو لے کے یہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. چلیے آگے اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. ہم صدیوں پیچھے چلے گا. بات سنو، صبح کرتے ہیں فلش سسٹم، ٹوتھ برش. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں صبح اٹھ کے ٹوتھ برش اور فلش سسٹم. پہلی بات یہ، جتنا پاکستان ہے وہاں پر سب کے پاس فلش سسٹم موجود نہیں ہے. 50% کے پاس بھی موجود نہیں ہے. صرف ان لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے زیادہ خرچ کرنے کے لیے ہیں، وہ لوگ ان کے پاس ہوں گے. مگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو فلش سسٹم، اچھا بات کر رہے ہیں ٹوتھ برش کی. اب یہ ٹوتھ برش جو ہے، اگر آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ اٹھائیں اور اس کے پیچھے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک مٹر کے دانے سے زیادہ اگر آپ کے پیٹ میں چلا جائے تو پوائزن کنٹرول کو کال کریں، کیونکہ اس کے اندر زہر ہے. کون سا زہر ہے؟ وہ ہے فلورائڈ، جو کہ یورپ میں بینڈ ہو چکا ہے. مگر ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ ان کو دیکھا دیکھی ان کی فیکٹریز سے، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ نقصان پہنچا رہا ہے. فلورائڈ کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ زہر ہے، دوسری چیز یہ آپ کے عقل کو ضائع کرتا ہے اور میموری لاس کرتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹ کو فالو کرنا چاہیے، ان کی بہت ساری چیزوں میں بہت نقصان ہے. صرف اور صرف پیسہ بنانے کی حد تک یہ چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں. اب یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آقا و مولا ان کے وہی ویسٹ ہیں اور انہوں نے ان کو سب کچھ دیا ہے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. ٹوٹی یہ کون ہے؟ کنویں کھودنے والے. یہ گورا لے کے آیا تھا ہینڈ پمپ یہاں. یہ رحم. اب یہ جو کہہ رہے ہیں گورا لے کے آیا تھا، یہ بھی کسی طرح چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاؤں کی دھول بن جائے گوروں کی، جو کہ یہاں پر جب آیا تھا تو اس نے کتنی قتل و غارت کی تھی، کیا کیا تھا، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ان کو بڑھانے چڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح ان کی طرف آ جائیں، کسی طرح مبذول ہو جائیں. تو آگے دیکھتے ہیں. چلیں کریں ہم لوگوں پہ. بات سنو، بیمار ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اسپتال، کوئی ایک دوائی، کوئی وہ جسے سرجیکل کہتے ہیں آلات اور مشین، وہ تمہاری میری بنائی ہوئی ہے. شرم نہیں آتی؟ اس سے تو بہتر مر جائیں. ہاسپٹل میں جانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ آپ نے خود کو مغرب کے رحم و کرم پہ ڈال دیا. اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو سرجیکل آلات اور یہ جو میڈیکل سائنس اور یہ دوائیاں، فارماسیوٹیکل اور ہاسپٹل، تو پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر کہ سب سے پہلی سرجری جو ہے ابو علی سینہ نے کی تھی، اور جس کی سرجری کی مثالیں لے کر آج سرجن جنرل کی جو ایجوکیشن ہے ویسٹ میں، وہ وہاں سے نکل کے آئی ہے اور آگے بڑھی ہے. ابو علی سینہ کا جو ہے بہت بڑا نام ہے میڈیکل سائنس میں، جن کی وجہ سے کام چلا ہے آگے، اور یہ ویسٹرن میڈیسن اسی کے بلبوتے پر آگے بڑھی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہاسپٹل چلے گئے ان کے آگے، اپنے ویسٹ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. نہیں، ویسٹ نے مسلمانوں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اور آج ویسٹ نے اس کو بگاڑا ہے. اگر آپ دیکھیں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ اگر ہسپتال جاتی ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جو لوگ گھر پہ بیٹھ کے طب نبوی کر رہے ہیں یا کچھ اور کوشش کر رہے ہیں یا پھر
تو اس میں ان کو نقصان نہیں ہو رہا. یہ ایک پورے کے پورے ایک انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. اگر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو آپ کو لات مار کے باہر نکال دیں گے. تو یہ سسٹم جو ہے صرف پیسے کے لیے بنا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی ایسی ایسی دوائیاں بنا رہی ہیں جس سے نقصان پہنچ رہا ہے. سائیڈ ایفیکٹس ہی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر آپ بات کریں جو میڈیسن چائنیز میڈیسن یا پھر آپ بات کریں جو ہماری طب کی میڈیسن ہے اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اور پہلی بات یہ انہوں نے ہماری میڈیسن کو لے کے ہی استعمال کیا ہے آگے, جو کہ ابو علی سینہ سے شروع ہوئی ہے, مگر اس کو بگاڑا ہے اور اس کو اچھا پیش کر کے اس کی نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. جو ویسٹرن سائنس ہے آج اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی نقصانات, بہت بہتری اچھی چیزیں بھی ہیں مگر زیادہ تر اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں کیونکہ کمرشلائزیشن کر دی اس کو, پیسہ بنانے کے لیے حد تک کر دیا. تو کسی بھی ڈاکٹر سے بولیں کہ بغیر پیسے کے دکھاؤ تو آپ کو نہیں دیکھے گا, زیادہ تر ڈاکٹر نہیں دیکھیں گے آپ کو اور آپ کا علاج نہیں کریں گے اور آپ کو دوائیاں دیں گے, پھر بولیں گے دوائی کی پرچی بھی لا کے مجھے دو تاکہ فارماسیوٹیکل سے کمیشن لیں. تو ایک پیسے کمانے کا دھندا بنا دیا انہوں نے ویسٹ نے, اور جو کہ کما رہے ہیں. سب سے بڑی انڈسٹری ویسٹ کے اندر فارماسیوٹیکل ہی ہے, میڈیکل سائنس ہی ہے. انہوں نے ایکسپلائٹیشن اتنی کی ہے کہ وہاں کے لوگ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالو, ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے میڈیسن. تو چلیے آگے اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. بالکل انہی کی ٹھیک ہے, تحقیقات. سارے ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ. اچھا جہاز پہ بیٹھتے ہیں حج اور عمرے کا ثواب کمانے, تو یار کوئی تو 5% ثواب اس کو بھی دے دو. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جہاز سے بیٹھتے ہیں تو ان کو دے دو, یعنی کہ اگر آپ زمین پہ چل رہے ہیں جس اللہ کی زمین ہے تو یہ 5% ثواب کس کو جائے گا, یعنی کہ سب چیزیں. اب یہ اس کو نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو سائنس کے اندر جو مسلمانوں کی جو کارنامے ہیں اس کو بھی بیان نہیں کر رہے. یہ بول رہے ہیں کہ بس جہاز انہوں نے بنایا ہے, اور یہ جہاز بھی انہوں نے نہیں بنایا ہے. اس کے بارے میں مسلمانوں کے کافی سارے سائنسداں موجود ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا اور مسلمانوں کی نالج کو لے کے انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور چوری کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ اور استعمال کیا ہے. اب یہ بات صحیح ہے کہ ان کی جو ہے ٹیکنالوجی ہے, مگر آج اگر جہازوں کی کمپنی کو دیکھیں تو وہ ایکسپلائٹیشن اتنی کرتی ہے کہ وہ انہیں کی منوپولی چلتی ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ پارٹس نہیں دیں گے, اگر آپ کو سینکشنز لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کا بل پے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو فری میں دے رہے ہیں تو آپ ان کو 5% ثواب ان کو دے دیں. اور انہوں نے جو انکار کر دیا خدا کا, وہ جو اللہ کی طرف سے انکاری ہیں, تو بھائی جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ توحید کے انکاری ہیں اور جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں تو اس طرف دیکھنا پڑے گا. یہ کسی کی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب احسان نہیں لے لیا آپ نے, آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے خریدی بھی ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کنٹریبیوشن, اب کتنی ساری جو جہاز بنے ہیں اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجی آئی ہے, جو گنتی بنی ہے, جو میتھس ہے, جو بہت ساری چیزیں ہیں, ان سب کے اندر مسلمانوں کا ہاتھ ہے. تو اب ان کو 5% ان کو بھی دیں پھر. تو پتہ نہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں جو آپ کی ہمت توڑنے کے لیے, اور جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہے ہیں مغرب کا. بس سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں بس. جس نے تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا, عمریں بیت جاتی تھیں, حج پہ جاتے اور واپس آتے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جو گیا ہے واپس لوٹے گا نہیں. اچھا ایئر کنڈیشنڈ مسجدوں میں اب ہماری ماشاءاللہ اکثر مسجدیں ایئر کنڈیشنڈ ہیں, بیٹھ کے پرسکون طریقے سے آپ نماز ادا فرماتے ہیں. ٹھیک, بجلی انہوں نے دی جس کے صدقے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن کی اور بجلی کی, پہلی بات یہ جو سب سے پہلی بیٹری ملی ہے وہ بغداد سے ملی ہے, جو کہ سب سے زیادہ پرانی مانی جاتی ہے. بجلی انہوں نے نہیں دی اور کسی بھی طرح سے ساری کنٹریبیوشن ان کی نہیں ہے ہر چیز میں. اگر مسلمانوں کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی تو ویسٹ اتنی ترقی نہیں کرتا. تو یہ بات یہ بھول جاتے ہیں. اچھا یہ بات کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن کی, تو اب یہ ایئر کنڈیشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اگر کسی نے بنا دی ہے تو وہ سب انہی کی ہیں. جیسے کہ اگر جو آپریشن کے جو آلات ہیں وہ اگر ابو علی سینہ نے بنائے ہیں اور آج وہ استعمال ہو رہے ہیں, تو آج اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ ان کو چلا جاتا ہے. اب یہ جو آپ پھر ویسٹ چھوڑ دیں, تو اب جس کمپنی نے بنایا ہے اور جس نے پے کر کے استعمال کر رہے ہیں اس کو, تو یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کی مساجد میں جو ہے وہ 70% بھی ایئر کنڈیشن موجود نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن, یہ پتہ نہیں کون سے طبقے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں بات کرے جا رہے ہیں. تو عام لوگوں سے یہ کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کو بس کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ویسٹ کے آگے سر جھکا کے اپنے جو ہے سجدہ کرنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کو بس آگے چلاتے رہیں. جی, اور کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ریل اور کار
उस पर तशरीफ रख लेते हैं, क्रूजरों में ये वो सारा है जी, रेल पे जाएंगे जहाँ। अब ये हर चीज़ को ये रिलेट कर रहे हैं गोरों से। अब अगर आज का माशरा देखा जाए वेस्ट के अंदर, तो आज जो है वो जो वेस्ट के ख़ुद लोग जो हैं वो देखा जाए कि जो अमेरिका बेस्ड करता है या यूरोप बेस्ड करता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि डार्क एजेस, जहाँ पर कि जो है आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा खून रेज़ी मचाई। मिसाल के तौर पे अमेरिका जब बना तो यहाँ पर जो नेटिव थे वो 50 से 100 मिलियन लोग थे। इनको यहाँ पर आके इन्होंने नीस्त नाबूद कर दिया, उनको सबको मार दिया। आज आपको जो रेड इंडियन अमेरिका में मिलते ही नहीं है। उसके अलावा आप कालों के साथ देखें आज क्या हो रहा है, वो एहतजाज पे एहतजाज कर जा रहे हैं। तो ये पता नहीं किस लिहाज से जो है वो उसको रिलेट करते हैं और बताते हैं कि हम लोग उनकी जो है वो सुप्रीमेसी को देखें, वो लोग कितने अच्छे हैं, उनका अखलाक कितना अच्छा है। अगर आप अमेरिका आएँ और देखें आके यहाँ पर, तो कालों को ऐसे रखा हुआ है कि झोपड़पट्टी के इलाकों में उनके स्कूल सिस्टम में फ़ंडिंग होती ही नहीं है। अगर काला पकड़ा जाए और गोरा पकड़ा जाए तो गोरे को छोड़ देते हैं, काले को जेल में डाल देते हैं। ये इंसाफ का माशरा है। यहाँ पर कानून की बालादस्ती जो है सिर्फ गोरों के लिए है, कालों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हैं, मगर ये किसी तरह आपको जो है वो चाहते हैं कि आप झुक जाएं और आपका दिमाग जो है वो सिर्फ ये बोले कि यार हम लोग ऐसे, हम लोग ऐसे। कभी आपने देखा कि वेस्ट जो है वो उन्होंने इराक़ के अंदर वॉर की, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मार दिया, कभी बोला कि हम लोग ऐसे हैं? वो अपने मोराल को डाउन नहीं करते हैं, हालांकि गलत काम कर रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो गलत काम करें उसको जताएं या बताएं, मगर ये जो है आपका मोराल बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बताएंगे नहीं, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे और मुसलमानों को इस्लामी वैल्यूज़ को डाउन करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस्लामी वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कुछ मुसलमान गलत हो सकते हैं और कुछ वहाँ के लोग भी गलत हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोग यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोग वहाँ भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छे लोग वहाँ के हैं तो पूरे के पूरे सब लोग अच्छे हैं। उनकी जो इक़्तिदारें हैं अच्छी और सब चीज़ें हैं, वो किस बेसिस के ऊपर हैं? पूरी कौम को कत्ल करके पूरे अमेरिका के अंदर पूरे रेड इंडियंस को मारने के बाद वो इक़्तिदार आज की अच्छी बनी हैं, तो वो किस बेसिस के लिए हैं? यहाँ पर आज भी जो है वो कालों के साथ जुल्म हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, जेल भरी पड़ी हैं कालों से। ये सब चीज़ें क्या हैं? तो बहरहाल ये जो हसन निसार साहब जो हैं, इनके बारे में ये हमेशा वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग जो है बिल्कुल ही बेकार हैं और वो लोग आका और मौला। तो ये जो है वो, और ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के लोग रहने के लिए आम इन पाकिस्तानी से रिलेट ही नहीं कर पा रहे चीज़ों से। सिर्फ़ और सिर्फ ये बातें कर रहे हैं हाई लेवल की और उनके उस तबके की जो पैसे वाला तबका है। तो चलिए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं अभी, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ों को भी देखना था और बताना था इनका मकसद, कि ये इनका मकसद जो है सिर्फ मोरल डाउन करना है और कौम को गुमराह करना है। तो चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।